ایک بڑا ہی پیارا عمل، مختصر سا عمل، اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن اس کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں، اس کے منافع اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر انسان کو پورا دن بھی اس عمل میں لگ جائے تب بھی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یاسین کا پڑھنا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب دے دیتے۔ دیکھیں ہمارے عزیز و اقربا میں، ہمارے دادا جان، نانا جان، ہمارے آبا و اجداد میں جو وفات پا چکے، کم از کم ان کے لیے زیادہ کچھ ہم نہیں کر سکتے، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے میں۔ روزانہ اتنا وقت نکالیں، سورہ یاسین پڑھیں، ہمیں خود بھی بڑے منافع ملیں گے، میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ اور پڑھنے کے بعد اپنے فوت شدگان کو، اپنے اساتذہ کو، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچائیں، ایک نہیں 10 قرآنوں کا ثواب انہیں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ قرآن میں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل کے اندر ہو، یعنی ہر امتی نے اسے زبانی یاد کیا ہو۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، سارے دن کی ضروریات، چاہے وہ دنیا کی ضرورتیں ہوں، چاہے وہ دینی ضرورتیں ہوں، اللہ تعالی سورہ یاسین کی برکت سے اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ یہ جو دہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو جا کے دکان کھولنے والے لوگ ہیں، یہ جو پھیری لگانے والے لوگ ہیں، یہ جو گاڑیوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں کتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ صادق و مصدوق پیغمبر کا فرمان، شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لیں، شام تک کی ان کی جتنی ضروریات ہیں، چاہے دینی ضروریات ہیں یا دنیاوی، پوری کرنے کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ دینی ضروریات، پڑھنے والے طلبہ، آپ کی ضرورت ہے سبق اچھا یاد ہو جائے، سبقی اچھی یاد ہو جائے، منزل اچھی یاد ہو جائے۔ کتابی طلبہ کی ضرورت ہے جو سبق ملا ہے اچھی طرح یاد ہو جائے، جو علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے لیے نفع مند ہو جائے۔ شروع دن میں سورہ یاسین کا اہتمام کریں، ہماری یہ تمام دینی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لی، وہ صبح کی حالت میں ایسے اٹھے گا کہ اللہ جل جلالہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیں انسان کمزور ہے، غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، سارا دن گناہ ہوئے، رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لی، ایسے سویا جیسے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ مردوں پر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قریب الموت لوگ ہوں، سخت بیماری ہے، اب ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، سب کا مائنڈ بن گیا کہ اب تو اسے موت آنی، تو فرمایا ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، اس کی برکت سے ان کی موت میں آسانی ہو جائے گی، ان کی موت روح قبض کرتے وقت کی جو تکلیف ہے نا وہ ہلکی ہو جائے گی سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے۔ سورہ یاسین کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ سورہ یاسین کا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن سورہ یاسین اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ اور کتنے لوگوں کی سفارش کرے گی؟ آپ نے فرمایا قبیلہ ربیعہ، قبیلہ مضر کہ جتنے افراد ہیں، جتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کی سفارش کر کے سورہ یاسین ان بندوں کو جنت میں لے جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی سفارشی ہو، روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین پڑھی شام تک اس پر پریشانی کوئی نہیں آئے گی، خوشی میں دن گزرے گا، اور جس نے رات کو سورہ یاسین پڑھ لی صبح تک اس پر پریشانی کوئی نہیں آئے گی، وہ خوشی میں رات گزارے گا۔ آج دنیا ٹینشنوں سے بھری ہے، گھر گھر میں پریشانی ہے، اگر گھر کا ہر فرد سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس گھر میں کبھی پریشانی، سارا دن خوشی میں
رات کو پڑھ لیں، ساری رات خوشی کے اندر گزرے گی۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے بندہ سوئے بعد میں آنکھ ہی نہ اٹھے مر جائے، تو آپ نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اگر اسے موت آ گئی تو یہ شہادت والی موت ہوگی۔ اور علماء اور بزرگان دین کا ایک مجرب عمل ہے، یہ کسی حدیث سے یہ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، مجرب عمل ہے، تجربہ کیا جا سکتا ہے، قرآن کی برکات ہے۔ جس گھر میں پریشانی ہے نا کسی اعتبار سے، فرمایا جس گھر میں 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ دی جائے اس گھر سے پریشانیاں منہ موڑ لیتی ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کو عزیز کہا جاتا ہے کہ بڑی بلند و بالا سورت ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو میدان محشر میں شریف کہا جائے گا، اور وہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ کتنے لوگوں کی؟ اتنے جتنے قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگ ہیں اتنے لوگوں کی سفارش کرے گی اور ان کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گی۔ اب اندازہ کریں، ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 قرآنوں کا ثواب، ایک مرتبہ پڑھنے پر سارے پچھلے گناہ معاف، ایک مرتبہ صبح پڑھنے پر شام تک خوشیاں ہی خوشیاں، شام کو پڑھنے پر صبح تک خوشیاں ہی خوشیاں۔ جس نے پڑھ لی موت آ گئی، شہادت کی موت ہے۔ اتنے زیادہ فضائل سورہ یاسین کے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا زمین و آسمان بننے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کا مجمع اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی 2 سورتوں کی تلاوت کی، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ۔ جب فرشتوں نے ان سورتوں کو سنا تو فرشتے کہنے لگے طوبیٰ، اس امت کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس امت پر یہ سورتیں نازل ہوں گی، ان زبانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو زبانیں ان سورتوں کو پڑھیں گی، اور وہ سینے بڑے خوش قسمت ہیں جو سینے ان صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ آپ نے ان صورتوں کو محفوظ تو کر لیا، کوشش کریں صبح کے وقت بھی سورہ یاسین کا اہتمام کریں اور رات سونے سے پہلے بھی سورہ یاسین کا اہتمام کریں۔ 10 قرآنوں کا ثواب ہے، اپنے فوت شدگان کو ثواب پہنچائیں، برکات بھی آئیں گی، آپ کا ذہن بھی کھلے گا، چیزیں بھی یاد ہوں گی، گھر میں بھی رزق کے دروازے کھلیں گے، فوت شدگان بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔